اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام مبارک کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ تعداد جن پر تمام محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہے وہ 11 ہیں، جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن کے اسم مبارک یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ان میں سے کن کا نکاح کن کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کا نکاح انہی کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح 2 سے ہوا تھا۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ عتبہ نے اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی۔ ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 2 کے ساتھ ہوا۔ پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتبہ نے ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی ہے۔ ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ الحمدللہ ہم نے بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ جزاکم الخیر و احسن الجزاء۔